سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بہت اچھی بات یہ ہے جو انتظار حسین کو ذاتی طور پر جانتے تھے، جیسے شہناز کی ترجمے کو طلسم مشروبہ کے اتنا تعریف کرتے تھے انتظار صاحب کہ ہم سب کو پڑھوایا اور باتیں کی، اور بہت سے دوستوں کو پڑھوایا. جتنے ہم لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ان کے علاوہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے بہت سو نے انتظار حسین کو پڑھا. انتظار حسین سے سب کی ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ انتظار حسین سے ملاقات کرنا بڑے حوصلے کی بات تھی. اب تو انتظار حسین گفتگو بھی کرتے تھے گزشتہ 8-10 سال سے. پہلے تو آپ بات کر رہے ہیں جی ہنستے بھی نہیں تھے کھل کے. اب تو وہ باقاعدہ ہنستے بھی تھے، عورتوں کے بارے میں بھی باتیں کرتے تھے، اور یہ کہ سفر کرنے کے لیے احمد مشتاق کی طرح ہمیں انہیں کہنا پڑتا تھا کہ آپ جی پی او سے آگے نہیں جاتے. انہوں نے امریکہ کا بھی سفر کیا، انگلینڈ کا بھی سفر کیا، اور وہاں رہے بھی اور سب کچھ کیا، اس کے بارے میں بھی لکھا. جو بات آپ سے کرنی ہے، جو کچھ بچے بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوگی کہ انتظار حسین نے کو دنیا میں پاکستان کی شناخت انتظار حسین کو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ فرانس نے ان کو بہت بڑا ایوارڈ دیا، اور جب ان کے ایوارڈ لینے کی باری آئی تو وہ اٹھے ہی نہیں، اتنی شرمندہ سے اور شرمیلے سے بیٹھے رہے. تو پھر آخر آ کے ایک بندے نے ان کو اٹھایا کہ آپ کے ایوارڈ کا اعلان ہو چکا ہے، لے لیجیے. امریکہ میں بھی یہی ہوا، اور لندن میں بھی یہی ہوا کہ لندن میں ان کا نام شارٹ لسٹ ہوا، جو بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے. اور انڈیا میں پریم چند ایوارڈ جو ہے، جو دنیا میں کسی کو دیا گیا ہے، وہ صرف ایک شخص ہے، وہ انتظار حسین ہے. اس کی تحریروں پہ لکھا گیا اس لحاظ سے. اور جو چیز آپ کو اور بھی اچھی لگے گی وہ یہ کہ انتظار حسین کا ترجمہ فرانسس پرچٹ سے لے کر، محمد عمر میمن سے لے کر، اپنی رخشندہ جلیل سے لے کر، اتنے لوگوں نے ترجمے کیے ہیں. اور وہ زبان جو ہماری سمجھ میں شروع میں نہیں آتی تھی، اور جس کے لیے جب وہ نر ناری لکھا تھا انہوں نے، تو میں نے پوچھا تھا کہ اس میں عجائب کون سی بات ہے کہ ایک کا سر دوسرے پر لگ گیا ہے، تو وہ بول رہا ہے، عورت بن کے بول رہی ہے، یہ مرد بول رہا ہے. کہنے لگے تم کتھا پڑھو گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کتھا میں کون مرد رہتا ہے اور کون عورت رہتی ہے. ہمیں انہوں نے کتھائیں پڑھوائیں، ہمیں انہوں نے بہت کچھ پڑھوایا. ہم اگر آج کچھ نظر آتے ہیں جو کچھ بھی نہیں ہے، تو انتظار حسین کی باتوں کی وجہ سے، کہ ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت کچھ پڑھنا پڑا. اور بہت کچھ پڑھنے سے یہ ہوا کہ ہمیں انتظار حسین کچھ سمجھ بھی آنے لگا. مثلا میں ایک بات کہہ کے پھر آصف سے بات کرتی ہوں کہ انہوں نے جو آگے سمندر ہے کا ترجمہ رخشندہ جلیل نے کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 4 قومیتیں پاکستان میں تھیں، ایک 5ویں قومیت بھی پیدا ہو گئی. تو رخشندہ نے ان کو فون کیا کہ پورے ناول کو میں پڑھ چکی ہوں، کئی بار پڑھ چکی ہوں، مجھے یہ 5ویں قومیت نہیں سمجھ آ رہی. تو انہوں نے کہا تم پاکستان نہیں رہتی نا، اور کراچی میں تو بالکل نہیں رہتی. یہ کراچی کی 5ویں قومیت ہیں جس نے ہمارا منہ تنگ کیا ہوا ہے، اور ہمیں نئی چیزیں، اور اسی لیے مجھے یہ آگے سمندر ہے لکھنا پڑا. تو آصف، تم نے تو ماشاءاللہ 2 کتابیں، ایک تو ان کی گنی چنی تحریروں کو اکٹھا کیا ہے، اور ایک کتاب وہ ہے جس پہ ان کی چیزوں کا تجزیہ کیا ہے. اور انتظار حسین پہ لکھنے کے لیے آصف نے بہت وقت دیا ہے. جب بھی لاہور آتے تھے انتظار صاحب سے ملاقات یا ٹیلی فون کرنا بہت ضروری بات تھی. تو انتظار حسین کو سمجھنے کے لیے آصف نے آلموسٹ اپنی زندگی صرف کی ہے. اور یہ کس کا بیٹا ہے؟ ڈاکٹر اسلم فرخی کا، جنہوں نے ادب کو سمجھنے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کی تھی. تو اتنا ہی شاندار اور ماشاءاللہ سمجھ والا بیٹا ہے. تو انتظار حسین کو کہاں سے شروع کرو گے؟ کیا اس سے قصائی سے، یا گلیوں سے، یا کوچوں سے، یا کنکری سے، یا کہاں سے شروع کرو گے؟ شکریہ کشور، یہ اتنا اچھا آپ نے تعارف کرایا. پتہ نہیں
انتظار صاحب کہاں شروع ہوتے ہیں کہاں ختم ہوتے ہیں یہ تعین کرنا میرے لیے اب بھی بہت مشکل ہے. ایک تو مجھے پہلی بار یہ احساس مستقل ہوتا ہے کہ لاہور میں آتا تھا فلائٹ میں بورڈ کرنے سے پہلے اور اترنے کے بعد, بھائی کہاں ہو, اب تک نہیں پہنچے, کیا کر رہے ہو, کس سے مل رہے ہو. انتظار صاحب کو ایک مستقل ایک دلچسپی رہتی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں, کن لوگوں سے مل رہا ہوں, کیا بات کر رہا ہوں. تو ایک تو یہ بات بہت دلچسپ تھی. پھر ایک تھوڑی سی اب غیبت کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے یہ کہا کہ وہ ایک زمانہ تھا کہ خواتین سے بات نہیں کرتے تھے, وہ شاید پہلے زمانہ ہوگا. بعد میں تو وہ آپ سے بھی بات کرتے تھے اور شاید انہوں نے یہ سب باتیں سیکھ لی تھیں. انگلستان کا جو سفر میں نے کیا, بس ایک مشکل یہ تھی کہ انتظار صاحب صبح صبح کوئی 6-6:30 بجے تیار ہو جاتے تھے سوٹ ووٹ پہن کے اور چھڑی لے کے کہ اب چلو ناشتہ کرنے کے لیے, اور ان سے کہنا پڑتا تھا کہ ابھی تو دکان والوں نے دکان بھی نہیں کھولی ہوگی. وہ وہاں جاتے تھے اور بہت گپ شپ کرتے تھے اور بہت باتیں کرتے تھے اور بہت ہنستے مسکراتے خوش رہنے والے آدمی کو میں نے دیکھا. اتنا جیتا جاگتا آدمی کہ اب یہ تصور کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے. میں ایک بات آپ کی اور اضافہ کروں گا. ایک تو یہ 5ویں قومیت کا مسئلہ بڑا مشکل ہوا. رخشندہ جلیل نے جب اس ناول کا ترجمہ کرنا شروع کیا تو وہ 5ویں قومیت کے مسئلے پر اٹک گئیں. انہوں نے علماء فرنگی محل سے پوچھا کہ بھئی یہ شیعہ ریچولز میں کوئی 5ویں قومیت کا بھی تصور ہے؟ تو وہ جو شیعہ عالم تھے انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں سنا, آپ نے کہاں سنا؟ وہ کہتی ہیں انتظار صاحب نے لکھا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی شیعہ علوم کی سگنیفیکنس ہوگی. اور جب انہیں کہیں سے جواب نہیں ملا تو انتظار صاحب نے کہا اس کا شیعہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک پاکستان کا مقامی مسئلہ ہے. تو انتظار صاحب کی کئی جہتیں ہیں اور انتظار صاحب ہر بار ایک ڈسیپٹیو طریقے سے, یعنی بظاہر لگ رہا ہے کہ کوئی گہری بات نہیں ہے مگر اس کے اندر ایک بہت گہرائی تھی. میں ایک بات اور دو باتیں ان کے جو اب دنیا میں ترجمے ان کے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے کہنا چاہوں گا. ہم سب جس میں بھی شامل ہوں, مجھے لگتا تھا کہ انتظار صاحب کی بہت بڑی طاقت ان کی زبان ہے. واقعی وہ طاقت ہے, مگر وہ زبان ان کے راستے میں یا ان کے پڑھنے والوں کے لیے رکاوٹ نہیں بنی. اب انگریزی میں ترجمہ ہوا تو وہ زبان کی چاشنی اور وہ محاوروں کا لطف موجود نہیں ہے, مگر وہ کتاب پھر بھی کمیونیکیٹ کرتی ہے. انتظار صاحب نے ایک شعبہ میرے حوالے کر رکھا تھا کہ جہاں نیٹ اور ای میل کی بات آتی تھی کہتے تھے بھائی مجھے نہ بتاؤ, خود تم ان معاملوں کو دیکھ لو. تو میرے پاس عجیب عجیب قسم کے مطالبے آتے تھے. مثلاً ہنگیرین زبان میں انتظار صاحب کی 2 کہانیوں کا ترجمہ ہوا, ان صاحب نے مجھے لکھا تو اور انتظار صاحب نے بخوشی اجازت دی. ابھی پراگ سے چیک زبان میں ایشین کہانیوں کا ترجمہ چھپا ہے اور اس میں انتظار صاحب کی کہانی ریزرو سیٹ جو واحد اردو کی کہانی ہے جو اس میں ترجمہ ہوئی. اور اس کے بھی بعد ایک دلچسپ بات جو آپ کے ساتھ شیئر کروں, ابھی کوئی پچھلے ہفتے جس ادارے نے ان کی کتاب بستی کا ترجمہ چھاپا تھا, نیو یارک ریویو آف بکس جو دنیا کے بہت بڑے اداروں میں سے ایک ہے, اس کے ایڈیٹر نے میسج لکھا کہ اب انتظار صاحب کی کتاب بستی کا اسپینش ترجمہ تیار ہو رہا ہے تو انتظار صاحب کی اجازت چاہیے. ان کو میں نے بتایا انتظار صاحب تو اب اجازت دینے کے لیے موجود نہیں ہیں, مگر وہ سنتے تو بہت خوش ہوتے. تو انتظار صاحب کے پڑھنے والے اب دنیا کے دوسرے ملکوں میں دوسری زبانوں میں اس طرح سے انتظار صاحب کو پڑھ رہے ہیں اور ڈسکور کر رہے ہیں جو شاید ہمارے زمانے کے کسی اور ادیب کے ساتھ نہیں ہوا. تو ہماری شناخت اب بھی انتظار صاحب کے حوالے سے ہے. پھر بعد میں کچھ اور بات بھی کر لوں گا. ایک اور بندہ ہے سعادت حسن منٹو جس کے اسی طرح بہت سے ترجمے ہوئے ہیں. عارفہ میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم جب پڑھتی ہو انتظار صاحب کو تو تمہارے پاس وہ گفتگو کرتے ہوئے موجود ہوتے ہیں یا تمہیں بیک لے جاتے ہیں یا تمہیں ہجرت کے واقعات سناتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ بہت شکریہ کشور. اس طرح کا سوال مجھ سے امتحان کے لیے کشوری پوچھ سکتی. میں 2 باتوں کا جو پہلے ہوئیں ان کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہوں گی. کشور نے کہا کہ وہ بہت کم بولتے تھے اور اب بولنا شروع ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جہاں سب بولتے ہیں وہ بے حد بولتے ہیں. ایک انتظار صاحب تھے جنہیں خاموشی کی زبان آتی تھی. واہ واہ. دوسری بات یہ کہ
آصف صاحب نے کہا کہ کہاں سے شروع کہاں سے ختم، تو انتظار نہ کبھی شروع ہوتا ہے نہ کبھی ختم. یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے. اور اردو کے افسانوی ادب میں انتظار صاحب کی طالب علم رہی، اپنی طالب علمی سے جانا اور آج تک، اور میں نے ایک بات سیکھی کہ کہانی کا گر صرف زبان میں پابند نہیں ہوتا. بہت اچھا. کہانی کا جادو انسان کے تجربے کی اس روح کے اندر ہے جو قبل از تاریخ بھی ویسے ہی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے. انتظار صاحب اتنے اچھے غوطہ لگانے والے تھے کہ وہ اس موتی کو چن لائے اور اپنی مٹھی میں ساری عمر اس کو دبائے رکھا. اس لیے جب کہانی لکھی تو وہ چاہے سورت ساگر سے آئے، جاتک کہانیوں سے آئے، دیومالاؤں سے آئے، وہ کہانی مجھے اور آپ کی اپنی لگتی ہے. آج بھی بہت سے سر بہت سے غلط جسموں پہ لگے ہوئے ہیں. واہ واہ، آج بہت بھی اچھا، بہت بہت اچھا. واہ واہ. لیکن اب ہم انہیں بدل نہیں پاتے. یہ گر انتظار صاحب کے پاس تھا، کیونکہ وہ، اور جس دیو مالا کو وہ جانتے تھے ان کے ساتھ ظلم ہوگا کہ کہا جائے کہ وہ صرف ہندی دیو مالا سے واقف ہے. دیو مالا کا خود کوئی وطن نہیں ہوتا. میرے خیال میں خیال کا وطن نہیں ہوتا، خیال کا وطن نہیں ہوتا. خیال جہاں بھی ہے انسان کا ہے، اور انسان جہاں بھی ہے اگر سوچنے سمجھنے والوں میں سے ہے تو ہے. ان کا کمال یہ تھا، اور ایک حساس انسان کا کمال یہ ہوتا ہے، آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے، کہ وہ آپ کو آگے اس وقت تک نہیں لے جاتا جب تک پیچھے مڑ کے دیکھنا نہ سکھائے. جو پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں جانتے وہ آگے دیکھ ہی نہیں سکتے. ناممکن ہے ان کے لیے، کیونکہ پچھلا تجربہ ہر آنے والے تجربے کا گواہ ہوتا ہے، اور اس گواہی کو ڈھونڈنا. اور انتظار صاحب نے، رخشندہ جلیل قومیت کے لفظ میں پھنس گئیں. اگر قومیت کے خیال اور قومیت کے ذہنی تصور میں رہتی تو کوئی مشکل نہیں تھا، اور یہاں انہیں معلوم ہو جاتا کہ اب قومیت کے لیے اور بہت سے دروازے کھل گئے ہیں جس کے لیے ہم سعودی عرب کے بہت ممنون ہیں. اب جو بنیادی باتیں تھیں وہ بھی نہیں رہیں. دوسری بات، ان کی کہانی کا جو جادو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہانی ایسے لکھتے ہیں جیسے کہانی انہیں لکھ رہی ہے. کہیں وہ خود سامنے نہیں آتے، حتیٰ کہ بستی میں، حتیٰ کہ آگے سمندر ہے، جو ایسا لگتا ہے کہ واقعات کے تجربات پر مبنی باتیں ہیں. انتظار صاحب خاموشی سے باتیں کہتے جاتے ہیں. اور ایک ان کا کمال یہ ہے کہ ہر تہذیب کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا اظہار زندہ رہے. ہم میں سے بہت سو نے انتظار صاحب کو ماضی پرست کہا کہ وہ اپنی زبان بدلنے کے لیے تیار نہیں. ان کی زبان بدلی، لیکن وہ جس کہانی کو جس مزاج میں لکھ رہے ہیں اس مزاج کی زبان کا بھی وہی مزاج ہونا چاہیے. اگر اس کہانی کے مزاج سے زبان کا مزاج مختلف ہو جائے گا تو شاید بہت بات زیادہ گم ہو جائے گی. پھر انتظار صاحب کی جو اس شہر میں واقعی میں سمجھتی ہوں، میری ان سے روز ملاقات نہیں ہوتی تھی، کبھی ملاقات ہوتی تھی، لیکن اب جب یہ خیال آتا ہے کہ اس شہر میں وہ نہیں ہیں تو انتظار صاحب نہیں گئے. ہماری تہذیب سے کہانی چلی گئی اور صرف بریکنگ نیوز رہ گئی ہے. واہ واہ. عارف، مجھے آصف تم سے یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم اپنی دانست میں پڑھتے ہیں یا تذکرہ پڑھتے ہیں تو اس میں جو لوگ ان کو رجت پسند کہتے تھے انہیں بھی ماننا پڑا. ویسے تو بستی کے بشارت جو کا فقرہ ہے وہی بتاتا ہے کہ کہاں آگے جا رہے ہیں وہ، تو ان کو بھی ماننا پڑا کہ انتظار صاحب ہمارے زمانے میں زندہ ہیں اور ہمارے زمانے کو وہ اپنے انداز میں پیش کر رہے ہیں. وہ ریولوشنری جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان سے زیادہ ریولوشنری وہ نکلتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہاں بالکل صحیح خیال ہے. انتظار صاحب نے بہت سے لوگوں کو اس وہم میں، اس دھوکے میں، اس اشتباہ میں رکھا کہ وہ غیر سیاسی لکھنے والے ہیں.
इंतज़ार साहब बहुत ज़्यादा गहराई के साथ सियासत में लिखते हैं, मगर उनकी सियासत ये गली मोहल्लों की सियासत और नहीं है कि जिसमें नारा लगा दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ लगा दी। वो एक बहुत तवील सियासी अमल की बात कर रहे हैं। मैं इस बात को कहने के लिए ये बताना चाहूँगा, मेरे ख़्याल में इंतज़ार साहब की 5 जहतें हैं और हम उनको उन 5 जहतों को अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी मानवियत उनकी है जो अभी हम पर वाज़े नहीं हुई। एक बात तो हम सब जानते हैं कि वो कहानी लिखने वाले थे, उनकी बुनियादी हैसियत है, और कहानी लिखने वाले के तौर पर वो ट्रेंड सेटर थे, रुझान साज थे। उन्होंने ख़ुद अपने आप को तब्दील किया और उसके बाद पूरे उर्दू अफ़साने को तब्दील कर दिया। उनके बाद उर्दू अफ़साना वैसा नहीं रहा, उसमें बहुत गहराई, बहुत मानवियत पैदा हो गई। दूसरी उनकी बहुत बड़ी जहत नावल की है, जहाँ वो अफ़साना निगारी से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। उनके जो 3 नावल हैं, बस्ती और तस्करा, जो फिर बाद में नया घर के नाम से छपा, और आगे समंदर है। बता दे, बड़ा मज़े का है कि तस्करा जो है वो दूसरे नाम से क्यों छपा? बताइए। मैं आपको नहीं बता? नहीं पता है, मैं आपकी ज़बान से फिर सुनना चाहता हूँ। तस्करा जब छपा तो शिया वो कहने को ख़ानदानी थे लेकिन वैसे नहीं थे, तो तस्करा लोग शियों ने बहुत ख़रीदा, समझे कि ये हज़रत अली का तस्करा है। तो इंतज़ार साहब को एक तरह की शर्मिंदगी सी हुई कि भाई मैं ये नहीं कहलवाना चाहता था अपने आप को कि मैंने इसलिए लिखा है, तो फिर तस्करा नावल का नाम बदला गया। एक और बात उस नावल के हवाले से, ये बहुत दुखी की बात है मुझे कि इंतज़ार साहब का घर जहाँ था उससे सड़क के उस पार उस बच्चे को फांसी दी गई थी। 11 साल या 13 साल बच्चा सड़क पे कहने को, सबक सिखाने के लिए कौम को, ज़िया-उल हक़ के ज़माने में, और लोग अपने नाश्तेदान लेके आए थे खाना खाने के लिए, तफरी करने के लिए, और मजमा इतना जमा था जिसकी हद कोई नहीं। और वो बच्चे को फांसी देने का टाइम जो था, इंतज़ार साहब वहाँ से सिर्फ हो के आ गए थे, वो मंज़र नहीं देखा, लेकिन उस किताब में वो सारा मंज़र मौजूद है। और कोई तहरीर, कोई अफ़साना, कोई और नावल ये नहीं बताता कि उस बच्चे को फांसी कैसे दी गई थी, सिवाय इंतज़ार साहब के। हाँ, इंतज़ार साहब ने पाकिस्तान की तारीख़ का ये एक बहुत हौलनाक दौर उस नावल में लिखा, और उस नावल का असल किरदार शायद वो जेल रोड का घर या लाहौर का बदलता हुआ शहर है कि वो शख्स, एक किरदार, वो कैसे दाखिल होता है, क्लेम के मकानात कैसे देखता है, लोगों को जायदाद के खातिर क्या कुछ करते हुए देखता है, और उसके बाद जब उसे एक ठिकाना मिलता है तो वो फांसी लगते हुए देखता है। तो ये 3 नावल इंतज़ार साहब के, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ट्रिलॉजी या 3 नावल एक दूसरे से मुंसलिक हैं, और इनमें पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारा सियासी और तहज़ीबी मंजरनामा है उसमें ज़वाल कैसे आया। देखिए, इंतज़ार साहब गैर सियासी का लेबल होने के बावजूद इस बात को, एक सियासी बात को पूरे तहज़ीबी अमल के साथ बयान करते हैं। तो ये तीनों नावल एक कड़ी हैं। मैंने इंतज़ार साहब से जब ये बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है, और तुम समझ रहे हो तो तुम लिख दो, मैं ना हाँ कहूँगा ना कहूँगा। मैं जब उन पे किताब लिख रहा था तो 4 साल में शायद कोई दिन ऐसा आता हो कि जब हमारी फ़ोन पे बात ना आती हो, बात ना मैं करता हूँ। वो किसी बात को रद्द नहीं करते थे, ये कहते अच्छा तुम्हारा ये ख्याल है, होगा ठीक है, ऐसा हो भी सकता है। तो एक उनकी बहुत बड़ी और अफसाने से मुख्तलिफ जहत उनके नावलों की है। तीसरी बहुत बड़ी जहत उनकी तनक़ीद की है, और उनकी तनक़ीद का जो स्कोप है, यानी उर्दू अदब का जो मालूम ज़ख़ीरा है, वो चाहे गालिब हों, चाहे सबरस के दास्तानें हों, चाहे किश्वर नाहीद की शायरी हो, चाहे ज़ाहिद डार की शायरी हो, वो पुराने से लेकर नए तक आए हैं। और ख़ास तौर पे आखिरी ज़माने में उन्होंने जो कमाल किया, इस इल्ज़ाम के बावजूद कि वो बोलते नहीं थे, उन्होंने सियासी और तहज़ीबी मामलात पे जो खुतबे दिए, जो लेक्चर्स उन्होंने दिए, फेस्टिवल में लेक्चर दिया, फैसलाबाद में जो फेस्टिवल में पिछले साल उन्होंने गुफ्तगू की थी, इस कमाल की वो गुफ्तगू करते थे। और उनके पीछे जो तहज़ीबी आगही थी वो पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान में किसी शख्स के पास नहीं है। इसीलिए शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी, जो ख़ुद बहुत बड़े क्रिटिक हैं, वो कहते हैं कि हमारे दौर का सबसे बड़ा नक्काद अगर कोई है तो इंतज़ार हो सकता है। तो वो जो फ़िक्रा बहुत दिन से वो कहा करते थे, वो कहते थे गुज़िश्ता 10 सालों में
دو ادارے اور دو شخصیتیں سامنے آئی ہیں، ایک عورتوں کی اور ایک مولویوں کی۔ وہ تحریکوں کے بارے میں کہتے تھے کہ پاکستان میں دو بڑی تحریکیں ہیں، ایک مولویوں کی اور ایک عورتوں کی، اور آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ انتظار صاحب کا جھکاؤ کس تحریک کی طرف۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ ایک میں جہد کے بارے میں دو جہتوں کا ذکر میں اور کرنا چاہوں گا۔ جو انتظار صاحب اتنے کثیر الجہد اور کثیر المعانی قسم کے ادیب تھے کہ باقی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ ان کی ایک گمشدہ جہد جو تھی وہ ڈرامہ نگار کی تھی۔ ابھی کراچی میں فیسٹیول ہوا، ضیاء محی الدین نے خوابوں کے مسافر کو، جو لاہور میں بہت ہٹ ہو چکا تھا، ضیاء محی الدین نے مجھ سے کئی بار یہ کہا کہ ہمارے پورے ادب میں ڈرامہ وہ لوگ لکھتے ہیں جو اپنے افسانے کو ڈرامہ بنا دیتے ہیں، لیکن سٹیج کے لوازمات سے جیسا انتظار صاحب واقف ہیں وہ شاید کوئی اور واقف نہیں ہے۔ خوابوں کا مسافر ابھی کراچی میں جو فیسٹیول ہو رہا ہے اس میں پہلا اور واحد ریپیٹ ہونے والا ڈرامہ وہ ہے۔ اس میں بہت بڑی تعداد ان نوجوانوں کی تھی اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے جو آئے ہوئے تھے، جن کے لیے انتظار حسین یا ضیاء محی الدین، بہت معذرت کے ساتھ نام بہت زیادہ معنی نہیں رکھتے، ان کو اس ڈرامے میں بہت ہنسی آ رہی تھی، بہت خوش ہو رہے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ، میرے اسٹوڈنٹس بھی دیکھنے گئے تھے، اس نے کہا یہ پاندان کے ساتھ وہ عورت جو ہاتھ میں لیے ہوئے جس سے وہ چھالیاں قطر رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو نانی سے سنا تھا، آج پہلی بار دیکھا۔ تو اس تہذیب سے اپنا تعلق جوڑنے کا جو عمل انتظار صاحب کے آتا ہے وہ شاید کسی اور کیا نہیں ہوتا۔ آخری بات ان کے کالموں کے بارے میں بھی میں کہنا چاہوں گا۔ انہوں نے کالم بڑی پابندی سے لکھے، لیکن ان کے کالموں میں ایک ایسا کردار ہے جو ان کے یہاں بہت زیادہ بولتا ہے، وہ کردار ہے لاہور کا شہر۔ لاہور شہر کس طرح رنگ بدلتا ہے، کس طرح موسم بدلتے ہیں، درختوں پہ کیا کیفیت ہوتی ہے، پتے کس طرح جھڑتے ہیں۔ کشور ناہید کسی تقریب میں پلاسٹک کے پھول لگا کے آ جاتی ہیں تو اس پر بھی کالم لکھتے ہیں، موٹر گاڑی پر بھی کالم لکھتے ہیں۔ ان پورے تہذیبی عمل، کردار، فنکار، شہر کے گلیاں، محلے، ایک کرونیکل ہے جس کو کسی شخص نے اتنی معنویت اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ نہیں لکھا جیسا انتظار حسین نے لکھا۔ تو یہ 5 جہتیں تو انتظار صاحب کے اچیومنٹ کے کچھ وہ ڈائمینشنز ہیں جنہیں آہستہ آہستہ ہم دریافت کرتے رہیں گے، ابھی تو شاید ان کے معنی پوری طرح ہم پہ آشکار ہو ہی نہیں سکے۔ وہ تہذیبی عمل کے حوالے سے وہ یاد آتا ہے مجھے کہ وہ بوتل پانی کی دے رہا تھا، کوئی نارنگ صاحب نے کہا یہ پانی کی بوتل ہے، انہوں نے کہا مجھے وہ اس سے پانی نہیں پینا، وہ مشق لیے سکا کھڑا تھا، اسے کہو مجھے اوک سے پانی پلا دے۔ اس کے علاوہ ہم دلی میں شمیم کے ساتھ جا رہے تھے تو کمرخ ایک چیز ہوتی ہے جو یہاں نہیں ہوتی، وہاں انڈیا میں کچھ کھٹی میٹھی سی وہ بک رہی تھی، تو میں نے کہا انتظار صاحب جو آپ یاد کرتے تھے وہ سامنے میں کھاؤں گا۔ اس کے بعد ابلے ہوئے مل رہے تھے اپنے سنگاڑے، تو میں نے کہا یہ ابلے نہیں، میں نے تو تازہ گلاب کی خوشبو والے سنگاڑے کھانے ہیں۔ تو اس طرح کی سب چیزیں، کھانا کھانے کے لیے بھی وہ کہتے تھے اڑد کی دال ضرور ہونی چاہیے، اور اس طرح کی باتیں۔ تو عارفہ یہ ساری جو تہذیبی باتیں ہیں وہ آپ کو انتظار کے ہاں کس کس شکل میں نظر آتی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کشور مجھ سے سارے نصابی سوال کیوں پوچھ رہی ہیں۔ کوئی شکل ایسی نہیں ہے جس میں انتظار صاحب کے یہاں تہذیب موجود نہ ہو، اور وہ جس زمانے کا ذکر کرتے ہیں، جسے ہم مادری زبان کا ایک لفظ ہم نے بہت اختیار کر لیا، اور اردو میں بھی ناسٹیلجیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا حد سے زیادہ شکار ہیں، اور اسی لیے لیکن بات یہ ہے کہ جن ذائقوں کے ساتھ، جن خوشبوؤں کے ساتھ، جس لمس کے ساتھ انسان پلتا بڑھتا ہے وہ اس کے خون میں دوڑتے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتے۔ جو آج پیزا کھا کے بڑھ رہا ہے اس کو کیا خبر کہ سنگھاڑا کیا ہوتا ہے؟ سوال اس کا ہے، تو اس لیے اس سے یہ شکایت کر دینی یا بیسنی روٹی کیا ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو روٹی نہیں جانتے، بیسنی تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اگر یہی عالم رہا ہمارے ہاں ہمارے ملک کی ترقی کا تو ہم سب بھی روٹی کو بھول جائیں گے۔ ایک سوال جو انتظار صاحب کے لیے جو ساری جہتیں تھیں وہ تو آصف نے کہہ دیں۔ آپ دیکھیے جو ڈرامے کی بات میں ذہن میں لے کر بیٹھی تھی، خوابوں کے مسافر میں ایک خاتون ہیں جو ایک جملہ مسلسل دہراتی ہیں، مکالمہ ہے ان کا،
بی بی میری خاطر کرو، میں ڈپٹی کلیکٹر کی ماں ہوں. اچھا اس وقت جو آج ڈی ایم جی والے پرویز مشرف صاحب نے کونے میں لگا دیا، اب ان کا کوئی اور نام ہو گیا ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر کی ماں ہونا، ڈپٹی کلیکٹر وہ اس وقت ڈپٹی کلیکٹر کہلاتا تھا جو اب ڈپٹی کمشنر کہلاتا، اہل حکم میں شمار ہو جانا ایک لمحے میں انسان کی نفسی کیفیت کو بدل دیتا ہے، اور انتظار صاحب اس کو قابو کرتے ہیں. بی بی میری خاطر کرو، میں ڈپٹی کلیکٹر کی ماں ہوں. تو وہ ایک خاتون کا جملہ نہیں ہے، وہ ایک پورے معاشرے کی بدلتی ہوئی کیفیت کی تاریخ ہے جو لکھی جا رہی ہے صرف ایک جملے میں. یہ کمال جو ہے، میں نے ان سے ایک دفعہ شہناز کی کتاب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو وہ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ آخر ہوش ربا ہے. کہنے لگے کہ جب تک کہانی ہوش ربا نہ ہو کہانی نہیں ہوتی. واہ 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 واہ. مجھے ان کا یہ جملہ نہیں بھولے گا کہ کہانی کو تو چاہیے کہ آپ کو ایک شعوری سطح سے اٹھ کے ایک لاشعوری سطح پر لے جائے جہاں آپ دونوں چیزوں کو ڈھونڈ سکیں، جو کہانی میں ہے وہ بھی اور جو آپ کے اندر ہے وہ بھی. انتظار صاحب کو کسی نے جا کے کہا کہ اچھا آپ میجک ریئلزم لکھتے ہیں؟ وہ ایک منٹ کو خاموش ہوئے، پھر انہوں نے مارکی کا نام لیا. انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، اور یہ عمر بھر کہتے رہے وہ یہ بات. میں نے تو کہانی نانی اماں سے سیکھی ہے. نانی اماں کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں انتظار صاحب نے نہ پڑھا نہ لکھا، نہ دنیا کو دیکھا نہ برتا نہ پرکھا، بس نانی اماں نے جو کہہ دیا وہ کہتے آئے. نانی اماں ایک معاشرے کی اجتماعی یادداشت کا نام ہے، اور کسی معاشرے کو مسخ کرنا ہو تو ہم سب سے پہلے اس کی اجتماعی یادداشت کو مٹاتے ہیں. نہ اجتماعی یادداشت رہے گی، نہ اس کے حوالے رہیں گے، اور ہم چشم زدن میں ترقی یافتہ بھی ہو جائیں گے، جدید بھی ہو جائیں گے. صدیاں ہمارے پیروں کے نیچے سے لمحوں کی طرح سے گزر جائیں گی، اور پھر ہم پوچھیں گے کہ ہم کون ہیں. یہ اس سوال کا جواب انتظار صاحب دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور مختلف حوالوں سے دیتے ہیں. گھر کے آنگن سے شروع کرتے ہیں، سیاست کے بازار تک لے کر آتے ہیں. اماں حوا سے بھی شروع کرتے ہیں. اماں حوا کے بغیر تو بات ہی نہیں ہو سکتی. اماں حوا تو دنیا میں انسان کے افتخار نفس کی علامت ہیں. پہلی دفعہ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ کر لینا چاہیے. حضرت آدم کو تو توفیق ہی نہ ہوئی، سہمے بیٹھے رہے. اور انتظار صاحب کے ہاں وہ عورتیں جو آپ کو سروتے سے چھالیاں کاٹتی اور سر پر دوپٹہ اوڑھے ایک انتہائی لطیف محاوروں میں بات کرتی نظر آتی ہیں، وہ نہیں ہیں جو زندگی سے بے خبر ہیں. اور آپ دیکھیے کہ انتظار صاحب کی کہانیوں میں بھی سروتا آتا ہے، قینچی کم آتی ہے. واہ واہ. ہمارے یہاں قینچی آتی ہے، واہ واہ. ایک لمحے میں ٹکڑا ادھر اور ایک لمحے میں ٹکڑا ادھر. سروتا سے چھالیاں کاٹنے میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اگر اپنی انگلی دب گئی اور پھر اس کے دانے کتنے متوازن ہیں، معتدل ہیں، برابر ہیں، کسی کے منہ میں جائیں گے تو چبھیں گے نہیں. یہ احتیاط قینچی نہیں سکھاتی. وہ اصل میں ہمارا قومی ہتھیار اب بدل گیا ہے. اور یہ بھی میں تو افسانے کی بات کروں گا، منٹو نے ٹوبا ٹیک سنگھ میں یہ مکالمہ لکھا ہے، پاگل آپس میں بات کر رہے ہیں تو ایک پاگل دوسرے پاگل سے پوچھتا ہے کہ یہ پاکستان کیا ہے، تو دوسرا پاگل جواب دیتا ہے یہ ہندوستان میں وہ جگہ ہے جہاں استرے بنتے ہیں. تو ہم 60-70 سال سے استرا بناتے رہے ہیں، مگر انتظار صاحب کیا استرا نہیں چلا. نہیں، ان کے یہاں قینچی نہیں ہے، ان کے یہاں استرا نہیں ہے. آپ دیکھیے ان کے یہاں وہ چیزیں ہیں جو تہذیب کی نقش گری کرتی ہیں، کسی صورت سے تہذیب کا قلع قمع نہیں کرتی. اور پھر آپ میرے محبوب جنرل ضیاء الحق پاگل خانے تشریف لے گئے. کیا وہیں رکھ لیا گیا انہیں؟ نہیں، سنیے تو صحیح، اس سے بھی اچھی بات ہے. تو جو لوگ وہاں گھوم پھر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ بولے میں صدر پاکستان. ان میں سے ایک نے قہقہا لگایا، کہتا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے. جب میں آیا تھا تو میں بھی یہی کہتا تھا. اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو شعوری دیوانگی اس معاشرے میں ہے،
وہ جو دیوانہ ہے وہ تو لاشعور کے پردے میں چھپ گیا. جو ہمارے ہاں شعوری دیوانگی ہے جسے ہم, اور ایک دوسری بات جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے ان کی کہانیوں کے, کسی صورت سے للکارتے نہیں, کسی صورت سے ڈراتے نہیں, کسی صورت سے دھمکاتے نہیں, بڑی سے بڑی بات کہہ جاتے ہیں, دل میں نیزے کی انے کی طرح تو چبھ جاتی ہے مگر بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی تکلیف کتنی تھی. شکریہ. ایک بات میں اور, وہ تم کو نانی اماں کا حوالہ آیا نا, تو انتظار صاحب فون کر کے بہت سی باتیں کیا کرتے تھے. ان کا میرے پاس فون آیا, ارے بھائی سنا وہ مر گیا. کون؟ وہ جس کا میجیکل ریئلزم والا جو تم لوگ بہت شور مچاتے ہو, معلوم ہو مارکیز کا انتقال ہو گیا. کہنے لگے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں تعزیتی کالم لکھوں. وہ میرے پرچے کے لیے جو چیزیں لکھتے تھے پہلے سے بتاتے تھے. اور میجیکل ریئلزم بھی میں نے اس لیے قبول کر لیا کہ اس نے بھی ساری کہانیاں اپنی نانی اماں سے سیکھی تھیں. تو مارکیز نے بھی اپنی آٹو بایوگرافی میں یہ لکھا ہے کہ کہانی سنانے کا جو اس کو شوق اور جو کہانی سنانے کا آئیڈیل تھا وہ اس نے اپنی نانی سے سیکھا, جو اپنے گھر میں بیٹھ کر کہانیاں سناتی تھیں. تو انتظار صاحب کی نانی اماں شاید اتنی آؤٹ آف ڈیٹ نہیں تھیں, وہ بھی میجیکل ریئلزم پریکٹس کرتی تھیں. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو جانتے نہیں تھے. اچھا یہ بتائیے کہ وہ جو نانی اماں کی جگہ اب ٹیلی ویژن نے لے لی ہے اور فلموں نے لے لی ہے اور کارٹونز نے لے لی ہے, 6 مہینے کا بچہ کو بھی ماں جو ہے وہ دے کے دودھ کا دے کے سامنے بٹھا دیتی ہے اور وہ دودھ پیتا رہتا ہے. وہ نانی اماں تو اب کسی کی بھی کہانی میں نہیں ہے, خود انتظار حسین کی کہانی میں نہیں رہی. نانی اماں ہی صرف غائب نہیں ہوئیں بلکہ ٹیلی ویژن کے لیے اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ اٹس اے تھرڈ پیرنٹ, یعنی ماں اور باپ سے زیادہ اثر جس بچے کی شناخت اور اس کی ساخت اور پرداخت پہ پڑتا ہے وہ ٹیلی ویژن کا ہے. تو جب ٹیلی ویژن اور ٹیلی ویژن پہ جو بریکنگ نیوز اور ٹاک شوز میں جو ایک دوسرے پر الزام تراشی اور دشنام ترازی ہوگی تو اس معاشرے میں کہانی کیسے پنپ سکے گی؟ وہ معاشرہ انتظار حسین کو کیسے پڑھے گا؟ میں تو یہ ایک مجھے بہت بڑا تہذیبی المیہ نظر آتا ہے جس کے معنی میری سمجھ میں نہیں آتے. نہیں, ایک بات یہاں سے ہم ڈپریشن میں چلے جائیں گے. انتظار صاحب کو انڈیا میں سب جگہ وہ جو انہیں پریم چند ایوارڈ ملا تھا اس میں انہیں یہ ایک مہمان تھے وہ انڈین گورنمنٹ کے, اور سارے ہندوستان میں جہاں وہ چاہتے تھے انہیں جانے کا موقع دیا گیا اور ادیبوں سے ملنے کا موقع دیا. اس کے اوپر انہوں نے لکھا بھی ہے سارا کچھ. اس میں وہ جب گلاوٹی پہنچتے ہیں اور ہاپوڑ پہنچتے ہیں اور ڈبائی پہنچتے ہیں تو پھر انہوں نے ان کے پاس یادداشتوں میں کوئی تپسیا نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ میں نے ان سے کئی دفعہ پوچھا آپ اکے کو اتنا یاد کرتے ہیں, میں آپ کے لیے اکا منگاؤں؟ کہنے کہ نہیں اب نہیں چاہیے اکا. تو اس لیے یہ کہ بتاؤ کہ انہوں نے معاشرے کو کیسے بدلتے ہوئے اپنی اس تحریر میں لکھا ہے جو انہوں نے انڈیا سے واپسی کے اوپر. ہاں, وہ بڑی پھر وہی بات کہ بظاہر بہت سادہ تحریر ہے اور سیدھا سیدھا سفر نامہ ہے جس میں وہ اپنے آبائی گھر میں جاتے ہیں, پہنچتے ہیں بڑی مشکلوں سے, اور وہ گھر ان کو بہت بدلا ہوا لگتا ہے. وہ گھر ان کو اب ایسا لگتا ہے کہ اب وہ جو انتظار حسین وہاں سے نکل کے آیا تھا وہ انتظار حسین وہاں واپس نہیں جا سکتا, کیونکہ انتظار حسین نے اپنی جڑ لاہور میں پاکستان میں تلاش کر لی ہے. وہ وہاں رچ بس چکے ہیں اور اس معاشرے میں شریک ہیں. وہ سفر نامہ پورا کا پورا دراصل آپ اس کو غور سے دیکھیے تو فکشن کی ٹیکنیک میں لکھا ہوا ہے, اور وہ ایک ڈینائل ہے کہ ہم یہاں سے نکل آئے ہیں, اب ہم واپس نہیں جا سکتے. ایک چیز یہ عجیب و غریب اب آپ کے کہنے سے مجھے یاد آ رہا ہے, ہم نے ٹورانٹو کا سفر ساتھ کیا تھا, تو ہمارے جو میزبان تھے وہ ہمیں بڑے شوق سے طرح طرح کے کھانے کھلانے لے جاتے تھے. ہمیں انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہاں ٹورانٹو میں گریک فوڈ بڑا اچھا ہے, اور گریک کھانا کھلانے لے گئے. انتظار صاحب نے ایک لقمہ چکھا اور اس کے بعد کہنے لگے اب میری سمجھ میں آیا کہ سقراط نے زہر کیوں پی لیا تھا. اور اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھے اور وہاں ایک ٹیکسی چلانے والوں کا ایک چھوٹا سا وہ ڈھابا ہی کہیے جو سب لاہور کے تھے. انہوں نے کہا میں تو یہاں آیا کروں گا. وہ وہاں بیٹھتے تھے, پیچھے امیتابھ بچن کی فلم زور و شور سے چل رہی ہے, کان پڑی آواز نہیں سنی جا رہی, مگر انتظار صاحب وہاں بیٹھے ہوئے دال روٹی اور سالن کھا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں, تمہیں جہاں جانا ہے تم ہو آیا کرو, مجھے یہاں سے واپسی میں لے لیا کرو. اچھا, تو اب گھر کا تصور انتظار صاحب کے ہاں ایسا ہے جو زمانے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. گھر اب وہ اپنا وہ جہاں بھی جائیں
اپنا گھر ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس گھر نے انہیں نہیں چھوڑا. وہ گھر ہندوستان میں نہیں تھا, وہ گھر اسی شہر میں تھا. وہ انتظار صاحب سے جب کسی نے انڈیا میں انٹرویو کیا, اور انٹرویو کرتے ہوئے جو وہاں انڈیا میں عام کویشچن ہوتا ہے کہ یہ دیوار گرا دینی چاہیے اور یہ دیوار تو مصنوعی ہے اور اس طرح کے, تو انتظار صاحب نے سب سے اچھا جواب یہ دیا تھا کہ دیوار میٹر نہیں کرتی, انسان میٹر کرتے ہیں, اور ہم انسان پاکستانی ہیں ادھر رہتے ہیں اور آپ ہندوستان کے ہیں آپ ادھر رہتے ہیں. اور اس کے بعد کسی کو اس طرح کا سوال کرنے کی بعد میں ہمت نہیں ہوئی. مجھے عارفہ پوچھنا یہ ہے کہ انتظار حسین کے یہاں گھر بھی ہے, ماحول بھی ہے, سب کچھ ہے, دنیا بھی بدلتی ہے. ایک عورت ہے جو ان کے یہاں بہت کبھی کبھی جھانک جاتی ہے. یہ کبھی کبھی عورت ان کے یہاں کیوں جھانک جاتی ہے؟ انتظار صاحب جیسے تہذیبی آدمی سے یہ توقع رکھنا کہ عورت ان کے آگے ہر لمحے چھما چھم موجود رہے گی, ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا, ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا, ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا. اور دوسری بات, جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں, بہت سارے لوگ کچھ ان کو ماضی پرست کہتے ہیں, جو میں انہیں ماضی پرست نہیں کہتی. ماضی اگر ایک ورثہ ہوتا ہے تہذیبی اور فکری ورثہ, تو اسے یاد رکھنا چاہیے, اس کے رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. دوسری بات جو یہ ہے کہ ان کے یہاں عورت کم کم نظر آتی ہے, مگر جتنی نظر آتی ہے وہ ان سے کہیں زیادہ نظر آتی ہے جن کے یہاں بہت نظر آتی ہے. بہت صحیح. ہاں, کہیں زیادہ نظر آتی ہے. تو سوال اس کا نہیں ہے کہ کوئی جی حضوری باغ میں کھڑا رہا. انتظار صاحب کی عورت حضوری باغ میں کھڑی رہتی ہے. ہاں اچھا, عورت جتنی بھی نظر آتی ہے نا, عورت کا پورا احترام ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں عورت نہیں تھی. آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں. میں تو بہت گستاخی کے ساتھ ان سے پوچھا کہ انتظار صاحب آپ کا تو رشتہ فلاں فلاں جگہ بھیجا گیا تھا. انہوں نے بہت تفصیل سے جواب دیا اور پھر کہا مگر اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے میری کہانیوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا. تو انہوں نے کوئی اسکینڈل نہ کریٹ کیا, نہ اسکینڈل دوسروں کی خاطر بننے کی کوشش کی. ورنہ ہمارے زمانے میں اپنی جن لوگوں کو مردانگی کا بہت زوم ہوتا ہے, انہوں نے بہت دفعہ کہا ہاں یہ بھی اور وہ بھی, مگر انتظار صاحب نے کبھی ایسا نہیں کیا. اچھا, ہم نے اتنی باتیں کی, اب آپ کے پاس بھی بہت باتیں ہوں گی. 10 منٹ ہیں ہمارے پاس, سوال کیجیے گا, تبصرہ مت کیجیے گا, جو بھی کرنا چاہیں ضرور کریں. بہت ساری باتیں ہیں جو اس وقت جو ہے وہ سطح پہ آنے کے لیے بےتاب ہیں. آصف سفورکی صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ہجرت کر کے آ گئے تھے, لیکن لاہور کی محبت جو ہے وہ ان کے من میں سمائی رہی. انہوں نے بستی میں ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا کہ ہندوستان سے بہت سارے بزرگ اس لیے پاکستان نہیں آئے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ہندوستان میں اپنی قبروں کے لیے اتنی خوبصورت چھاؤں کہاں سے ملے گی. لیکن عورتوں کے بارے میں ان کا موقف مختلف تھا. بستی کا ایک مکالمہ میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. یہاں 2 خواتین موجود ہیں. انہوں نے کہا تھا مولانا قیامت کب آئے گی. انہوں نے کہا تھا کہ جب مرغ خاموش ہو جائے گا اور مرغی بانگ دے گی. مرغ کب خاموش ہوگا اور مرغی کب بانگ دے گی؟ جب دانا خاموش ہو جائیں گے اور جوتے کے تسمے بات کرنے لگیں گے. آج عورتیں اگر بات کر رہی ہیں تو میں اس کو کس سے تعبیر کروں؟ جوتے کا تسمہ نہیں ہے. یہ کیا آپ نے عورتوں کے خلاف بات کی ہے کہ مردوں کے حق میں کی؟ نہیں, پوچھنا یہ چاہیے کہ جوتا ہے کہ اشارتاً تسمہ. آپ نے کچھ اور کہہ دیا جو کہنا نہیں چاہتے تھے. خیر اینی وے, چلیے آئیے آگے چلیں. آئیے. یہ کوئی صاحب. ہاں قاسم کیا کہہ رہے؟ نہیں, یہ ایک ہم دونوں کو بہت تعریف. جی بیٹا. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر اسامہ ہے. میرا سوال ڈاکٹر آصف اور میڈم دونوں سے ہے, بلکہ آپ تینوں سے ہے کہ قرۃ العین حیدر کے نوسٹیلجیا میں اور انتظار حسین کے نوسٹیلجیا میں کیا فرق ہے, اور دونوں ماضی کو کس طرح سامنے لاتے ہیں تاکہ مستقبل کی ایک ٹھیک شکل نظر آ سکے ماضی کو دیکھ کے. اینی اور انتظار کا تھوڑا سا اب یہ ذرا اکیڈمک سوال ہے, میں شروع کر کے تاکہ بات عارفہ صاحبہ کی طرف بڑھا دیتا ہوں کیونکہ وہ مکمل کر سکیں. ایک تو بات یہ ہے کہ نوسٹیلجیا کو ہم نے ایک منفی قوت سمجھ لیا, اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیض صاحب سے مجھے گفتگو کا ایک ہی موقع ملا اور اس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بستی انہوں نے پڑھا ہے اور انہیں بہت پسند آیا. تو میرے منہ سے یہی نکلا کہ نقاد تو کہتے ہیں کہ اس میں بہت نوسٹیلجیا ہے. فیض صاحب ریکارڈ پر ہیں کہ انہوں نے کہا تو یہ کس نے کہہ دیا کہ نوسٹیلجیا بری چیز ہے؟
نوسٹیلجیا بری چیز نہیں ہے، نوسٹیلجیا دراصل ماضی کی معنویت کی تلاش ہے۔ واہ واہ۔ قرۃ العین حیدر نے اس کو کسی اور طرح سے دیکھا، انتظار صاحب نے کسی اور طرح سے دیکھا۔ انتظار صاحب ماضی کو، قرۃ العین کے بارے میں تو میں بات اس وقت نہیں کر سکتا، انتظار صاحب ماضی کو جس طرح دیکھتے ہیں تو وہ پرانے جو رومن دیوتا جینس جس کے نام پہ جنوری کا مہینہ ہے، دو چہرے ہیں، ایک ماضی کی طرف دیکھ رہا ہے اور ایک آنے والے وقت کی طرف دیکھ رہا ہے۔ انتظار صاحب کے ہاں ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل دیکھنے والا چہرہ بھی موجود ہے۔ عارفہ آگے۔ آپ نے سوال اچھا پوچھا مگر عین وقت پر۔ پہلی بات تو یہ کہ قرۃ العین کے ہاں جو تصور ماضی کا ہے اس کی شکل، اس کے زاویے اور اس کا مقصد بالکل مختلف ہے۔ انتظار صاحب کے ہاں ماضی نہ ٹکڑوں میں تقسیم ہے نہ زمانوں میں تقسیم ہے۔ وہ ایک قدم 2015 میں رکھتے تھے، میں ان کے نہیں کہہ سکتی کہ وہ 2016 میں رکھتے ہیں، 2015 میں رکھتے تھے، اور دوسرا قدم قبل از تاریخ۔ تو وہ ایک تہذیبی انسان کی سب سے بڑی یادداشت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے تجربے کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھتا، وہ اس تجربے کو مسلسل دیکھتا ہے۔ اس لیے قرۃ العین حیدر کے ہاں غضب کی بات ہے کہ وہ تاریخ کو جگنوں کی طرح اپنی مٹھی میں دبائے رکھتی ہیں۔ انتظار صاحب میں نے پہلے عرض کیا تھا موتی دبائیں، اور اس سے معنی نکالا۔ آصف، مجھے یاد آتا ہے کہ انتظار صاحب نے ایک جگہ لکھا تھا کہ ہجرت کے حوالے سے، کہ جس ٹرین میں ہم آ رہے تھے تو انہوں نے کہا ایک اور بندہ بیٹھا تھا جو مسلسل سگریٹ پیے جا رہا تھا، اور میں حیران تھا کہ یہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں اور کیوں ہجرت کر رہے ہیں۔ بات کی تو پتہ چلا وہ سلیم احمد تھے اور یہ ان کی دوستی کی بنیاد پڑی تھی۔ تو اس طریقے سے دوستیاں ان کی جو چلی ہیں، تو وہ دوستیاں کچھ ساری عمر چلی ہیں۔ قرار حسین، عسکری صاحب، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کی دوستیاں، لیکن سوال تو یہاں سے آنا ہے۔ مگر اس کا ایک جملہ اور کہہ لوں پھر میں چپ ہو جاؤں گا۔ دوستیاں تو چلیں اور ان کے ہاں دوستوں کا احترام رہا۔ سلیم احمد سے بہت سے سیاسی اور ادبی معاملوں پہ اختلاف کیا، لیکن اختلاف کے باوجود دوستی کو ختم نہیں کیا اور دوستی کو برقرار رکھا، ان کی اوپینینز کو قبول نہ کرنے کے باوجود۔ یہ ان کی خاص بات۔ سوال آ رہا ہے؟ ہاں قاسم۔ آپ تینوں سے سوال ہے میرا کہ انتظار صاحب کا جو انگ ہے لکھنے کا، اس کو کون آگے لے کے چلے گا؟ یہ تو خوابوں کا سوال ہے۔ یہ تو غالب کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کو کون لے کے جائے گا، اقبال کے بارے میں بھی کہا گیا، سب کے بارے میں کہا گیا۔ لے جانے والے اپنی نسل خود لاتے ہیں اور نئی چیز لاتے ہیں، تو اس لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں، اور ادب کبھی کھڑا نہیں رہتا، دریا کی طرح بہتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو اس سمندر میں ملا لیتا ہے جو سمندر بڑے ادیبوں کا پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ آگے سمندر ہے۔ میں صرف یہ کیا اچھا جواب دیا، اب اس کے بعد گنجائش نہیں رہی۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب انتظار صاحب نے لکھنا شروع کیا تھا تو کس نے سوچا تھا کہ جاتک کہانیاں کیسے آگے جائیں گی اور سورت ساگر کیسے آگے جائے گا۔ وہ پہنچا 21ویں صدی تک، یقیناً کوئی نہ کوئی دوسرا لکھنے والا اٹھے گا اور بات، جس کے دل کو بھی یہ بات لگی ہے وہ بات آگے بڑھائے۔ وہ انتظار صاحب ہوا یا نہ ہوا، انتظار صاحب جیسا تو ہو جائے گا۔ وہ مجھے یاد آتا ہے فیض صاحب کا جواب، ایک کسی نے کہا کہ اس وقت بہت اچھا لکھ رہا ہے، انتظار حسین سے بھی اچھا لکھ رہے ہیں۔ یہ آج سے 30 برس 35 برس پہلے کی بات ہے۔ وہ ہے خالد اختر۔ انہوں نے کہا انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے لکھا ہے چاکی واڑہ میں وصال۔ تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں پڑھا، ہمیں لا کے دو۔ تو جب ان کو لا کے دیا گیا تو انہوں نے کہا واقعی بہت اچھا لکھا ہے۔ اس کے بعد جب بھی حوالہ دینا ہوتا تھا تو انتظار صاحب کے علاوہ خالد اختر کا بھی حوالہ وہ دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ کہ یہ بتائیں، انتظار صاحب نے رائٹرز کے حوالے جیسے نقاد لکھتے ہیں، اپنی تحریروں میں کبھی اس طرح کے نہیں دیے۔ حوالے دیے ہیں؟
بہت کم دیے. میں اس کے لیے ایک بات کہنا چاہوں کہ جتنا بڑا ان کا کہانی لکھنے کا دائرہ ہے وہ دراصل ان کی ظرف کی بڑائی ہے. جس کا ظرف اتنا ہو کہ اس میں ایک تاریخ اور ایک عالم سما سکتے ہوں، وہ کاہے کو شخصی باتیں کریں گے. شخصی باتیں وہ کرتے ہیں جو کہیں اپنے اندر کمزور ہوتے ہیں، خود سے ناخوش، خود سے غیر مطمئن. جو خود سے مطمئن ہے وہ دوسرے کو سراہے گا. ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ فلاں شخص کی کہانی اچھی ہے، تم نے وہ شعر سنا، وہ شعر اچھا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحسین کرنے سے آدمی کمتر نہیں ہو جاتا. ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں وہاں ہمیں اپنے آپ کو اچھا کہنے کے لیے پہلے 9 لوگوں کو برا کہنا ضروری ہوتا ہے. انتظار صاحب اس سے کہیں اوپر. کوئی اور سوال؟ ایک سوال. جی بچے. میرا نام ڈاکٹر عارف ہے، میں کچھ جان لو ایک چھوٹی سی ہماری آرگنائزیشن ہوں، وہاں اس سے تعلق رکھتا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح ہم انتظار حسین صاحب کی بات کر رہے ہیں، یا ابھی ہم فیض صاحب پر کچھ گفتگو کریں گے، یا منٹو صاحب پر ہم بولتے رہتے ہیں، تو کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کچھ 15-20 سال سے کہ ان کی یہ چیزیں کچھ نصاب کا اس طرح سے حصہ بنے کہ وہ ہمارے بچے اسے پڑھنا شروع کریں. اچھا، اب میم عارفہ نے جیسے ابھی کہا تھا کہ مجھ سے نصابی سوال نہ کریں، تو میں خاص طور پہ میم عارفہ سے ہی یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سروتے کی بات ہوئی، یا جس طرح اور بہت سارے اس طرح کے، اکا بھی ایک لفظ استعمال ہوا، اور یہ ہم نے یوسفی کے کچھ مضامین میں پڑھا ہے، یا سروتا بھی ہم نے دیکھا ہے، یا اس طرح کی اور بہت سارے جو اداس نسلوں میں اگر ہم دیکھیں، انتظار حسین نے پورا کا پورے مضامین اس لہجے میں لکھے ہیں جس میں وہ لگ رہا ہے کہ وہ زبان کا مزہ لینا چاہ رہے ہیں، جس کو وہ بھول آئے ہیں، بلکہ مزہ دینا بھی چاہ رہے ہیں اپنے پڑھنے والوں کو. لیکن کیا یہ چیز کبھی نصاب کا حصہ ہو سکے گی؟ اور آخری چیز یہ کہ یوسفی صاحب نے ایک جگہ کہا ہے، ایک جگہ یوسفی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جس چیز سے نفرت پیدا کرنی ہو اس کو نصاب میں شامل کر دو. تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ میں یوسفی صاحب کی بات پر سواد اس لیے کرتی ہوں کہ جو آج کل ہو رہا ہے وہ بہت کچھ ایسا ہی ہے. اور جب میں نے کشور کے لیے نصاب کی بات کی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں نصاب اب استاد کے ہاتھ میں نہیں ہے، نصاب بنانے کے ادارے الگ ہیں، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ میرے محبوب جنرل ضیاء الحق کے وقت میں ایک چیئرپرسن نے یہ دعویٰ کیا، اور وہ خاتون تھی میری شرمندگی سے، کہ ہم نے ساری سائنس، جنرل صاحب کا ایک بڑا زبردست لفظ ہے اسلامائز، اور میں اسلام کے معاملے میں آئز ہونے کے بہت حساس ہوں. اسلام آئز نہیں ہوتا، اسلام یقین کا معاملہ ہے، یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سائنس اسلامائز کر دی ہے کہ انشاءاللہ جب آکسیجن ماشاءاللہ ہائیڈروجن سے ملے گی تو سبحان اللہ پانی بن جائے گا. یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہی ہوں، یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہی. دوسری بات یہ ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے مولانا مولوی عبدالحق کا مضمون نامدیو مالی اپنی کتاب میں رکھا. دوسرے دن آپ کے ملک کے انتہائی موقر جریدے میں، جنہیں یہ فخر حاصل ہے کہ سب سے پہلے قبر کھود کے خبر وہ نکال کے لاتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ تو آپ نے ایک ہندو کو ہمارا رول ماڈل بنا دیا. نامدیو تو ایک ہندو مالی ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ جن کی دانش اور فہم کبھی کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، انہوں نے کہا کہ اس مضمون کو نصاب سے خارج کر دیا جائے. آپ نامدیو مالی کو خارج نہیں کر رہے ہیں، آپ مولوی عبدالحق کو خارج کر رہے ہیں. بہت شکریہ عارفہ اور بہت شکریہ آصف. بہت باتیں ہم نے کی، اب باہر نکل کے باتیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ کوئی اور قبضہ گیر ہونے والا ہے. شکریہ، خدا حافظ. آزاد ہے اپنے فکر و عمل بھرپور